صاحب تشریف فرمایا حضرت صاحب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب نے قرآن کا ذکر ہے کہ رب نے انج میلاد کرایا کہہ دینا سبحان اللہ میں رب کے میلاد کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے میلاد میں اس کی بات کر رہا ہوں تو کہہ دے سبحان اللہ کہ رب نے انج میلاد منایا رب نے انج میلاد منایا یارو رب نے انج میلاد منایا سارے نبیاں نو کول بلایا تیسرے پارے میں ہے کہ رب نے انج میلاد منایا رب نے انج میلاد منایا سارے نبیاں نو کول بلایا پھر کیتے کول قرار ہاں پہ کیتے کول قرار سانو پیارے لگ دینے جیڑے پڑھ دینے میلاد سانو پیارے لگ دینے جیڑے پڑھ دینے میلاد سانو پیارے لگ دینے آگے نبیاں دے سردار سانو پیارے لگ دینے اور آخر پہ صرف 2 اشعار ساری نعت نہیں پڑھوں گا صرف 2 اشعار پڑھوں گا اس کے بعد اجازت یہ بھی حکم ہوا ہے میرے گاؤں سے دوست آئے ہیں یاسین بھائی صاحب رضوان بھائی صاحب اور اس طرح میرے کافی دوست میرے گاؤں سے انہوں نے حکم کیا ہے کہ یہ نعت ضرور پڑھنی ہے صرف اس کے 2 اشعار پڑھ رہا ہوں چلیے بابر سلیم بھائی آپ کی نظر ہائے ایک میں ہی نہیں ان پائے قربان زمانہ ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کا کلام کہ ایک میں ہی نہیں ان پڑے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پڑے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور آؤ در زہرا نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ یہ بابرکت محفل پاک خصوص طور پر جن دوستوں کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے جناب محترم حاجی سکندر اعظم چٹھا صاحب، منتظم اعلیٰ جناب شوکت علی دوتر صاحب، جناب محترم یاسر رشید بٹی صاحب، نائب صدر جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، جنرل سیکرٹری جناب عمران اکرم چٹھا صاحب، سیکرٹری جناب منظور حسین صاحب اور جناب شہد رسول چٹھا صاحب،
اور بھی جتنے ان کی بزم کے اراکین ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو مل کے ذکر مصطفیٰ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. بڑی اچھی حاضری جناب قاری محمد رمضان سلطانی صاحب نے بارگاہ مصطفی میں پیش کی اور انہوں نے حضور کے میلاد کی ایک نعت شریف پڑھی ہے. بھائی یاسر صاحب کی طرف سے جو حکم ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ انشاءاللہ پیر صاحب کا جو مولانا صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. 2 معزز مہمان ہمارے پاس تشریف فرما ہے. 1 ربائی صرف میلاد کی پڑھ کے میں اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں. حضور کے میلاد کی انہوں نے بات کی. اللہ کے محبوب کے میلاد کو منانا ایسا عمل ہے کہ اس کا فائدہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ رب قبر و آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. بس آپ کی بھی عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو کہا جائے بار بار تو پھر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد وہ عمل ہے کہ جس جگہ پر حضور کے میلاد کی محفل ہو جاتی ہے پورا سال وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. آپ کے اس گاؤں پر پورا سال رب کی رحمتوں کا نزول ہونا ہے کہ حضور کے میلاد کی محفل سے جا کے آپ بیٹھے ہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میں ربائی پڑھ کے تو آگے کھاریاں سے تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں ان کو دعوت نعت دینے والا ہوں کہ رب آکھنا محشر وچ کرو حاضر میرے یار دی بزم سجان والے. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. بھائی یہ بزم سجائی ہے جنہوں نے یہ اراکین جو بزم ہیں آپ سمجھیں گے کہ شاید انہی کے لیے یہ بلاوا یہ دعوت نامہ ہے. ہم سبحان اللہ کیوں کہیں؟ نہیں آپ کے لیے بھی آئے گا آگے. ذرا ان کے لیے جنہوں نے سجائی ہے ان کی بات شاعر کر رہا ہے. آپ ایک دفعہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. نہیں پھر کہیے سبحان اللہ. رب آکھنا محشر وچ کرو حاضر میرے یار دی بزم سجان والے نعتاں لکھن والے نعتاں پڑھن والے تے نعت خان جو نعت سنان والے. آگے وہ بولے جس کے دل میں نبی کا عشق ہوگا نعتاں لکھن والے نعتاں سنن والے تے نعت خان جو نعت سنان والے کتنے ہیں جو نبی دا نام سن کے. اب میں دیکھوں گا مجمع میں کون ہے کتنے ہیں جو نبی دا نام سن کے زور شور دینال نعرے لان والے پہلا جان کے جنت دے بیچو ہو جو سردار میلاد منان والے. پہلا جان کے جنت دے بیچو ہو جو سردار میلاد منان والے. اور حضور کے مدینے کی بات انہوں نے کی تے شاعر کہندا ہے پنجابی دا شاعر کہندا ہے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے بلیگوس بیٹھے نے راواں نو ملے فرشتے بھی جھک جھک کے ویندے نے تھلے خدا بھی دروداں دے تحفے پیا کلے. مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے پیادہ شہر ہے اوے بس بلے بلے. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات محترم بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے بندہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے جو سٹیج پہ آتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. بہت زیادہ بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن چونکہ بانیان محفل کا جتنا حکم ہے کہ اتنے وقت میں آگے آگے چلتے جانا ہے میں اس حکم کا ملحوظ خاطر رکھتا ہوں. اب آپ حضرات کے سامنے محترم مقام سناخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد وسیم نقشبندی صاحب افکاریاں تشریف لاتے ہیں. آپ ایک بلند آواز نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کیجئے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں. نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کریں. رب کی وحدانیت کا بھی اعلان کریں. حضور کی رسالت کا بھی اعلان کریں. زور بھی ڈبل لگائیں. نعرہ تکبیر. ابھی نہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. جیکر چلنے ہیں اوکھیاں منزلہ نو ورد دساں میں ایہو پکائی جامی کی مجالے دشمن دی آوے اگے نعرہ پیر علی دلائی جامی نعرہ حیدری. دوستانو میری طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں مشکور تے ممنونہ جناب برادری اکبر بھائی شوکت علی صاحب اور انہوں دی پوری ٹیم
کہ جنہوں نے اتنی عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجا کے تے میرے جے ناچیز نو گناہگار نو یہ شرف بخشیا اور ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بننے دا سامان پیدا کیتا. دعائے رب ذوالجلال دی بارگاہ میرا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ الہی وچ قبول تے منظور فرمائے اور بروز محشر ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. محبت دے نال مل کے ہدیہ دودھ پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا نے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. پنجابی دا کلام کوشش کرنی ہے میرے نال مل کے پڑھو. چند منٹاں دی میری حاضری ہے. میرے تو بعد ملک عزیز دے نامور سناہان بھائی ناصر آواز چشتی صاحب وہ اپنا کلام پیش کرن دے. میری چند منٹاں دی حاضری ہے. برائے مہربانی برائے کرم کوئی زبان خاموش نہ رہے. رحمتاں رب ورسایا نے اماں آمنہ دے ویڑے. مل کے پڑھیے. رحمتاں رب ورسایا نے اماں آمنہ دے ویڑے. رحمتاں رب کوئی الفاظ مشکل نہیں ہے. پنجابی ساڈی مادری زبان ہے تے پنجابی دا کلام مل کے پڑھو. رحمتاں رب ورسایا نے اماں آمنہ دے ویڑے. رحمتاں رب ورسایا نے اماں آمنہ دے ویڑے. رحمتاں رب اماں آمنہ دے ویڑے. جنت چوں ہور آیا نے اماں آمنہ دے ویڑے. جنت چوں ہور آیا نے اماں آمنہ دے ویڑے. رحمتاں رب ساڈے نبی دا بڑا اچا شان ہے. آمد دا عیسیٰ کردا اعلان ہے. ساڈے نبی دا بڑا اچا شان ہے. آمد دا عیسیٰ کردا اعلان ہے. مریم تے ہاجرہ آئیاں نے اماں آمنہ دے ویڑے. مریم تے ہاجرہ مریم تے ہاجرہ آئیاں نے اماں آمنہ دے ویڑے. حوا تے مریم آئیاں نے اماں آمنہ دے ویڑے. رحمتاں رب ورسایا نے اماں آمنہ دے ویڑے. جبرائیل نے لائے جھنڈے رب نے خوشی وچ پتر ونڈے. جبرائیل نے لائے جھنڈے رب نے خوشی وچ پتر ونڈے. نبیاں میں دتیاں ودھائیاں نے اماں آمنہ دے ویڑے. نبیاں میں دتیاں ودھائیاں نے اماں آمنہ دے ویڑے. جنت چوں ہور آیا نے
اما آمنہ دے ویڑے رحمت رب برسایا نے اما آمنہ دے ویڑے آقا آئے مک گئے ہنیرے تمیاں چار چفیرے آقا آئے مک گئے ہنیرے تمیاں چار چفیرے رب نے مجھاتیاں پایا نے اما آمنہ دے ویڑے رب نے مجھاتیاں پایا نے اما آمنہ دے ویڑے رحمت رب برسایا نے اما آمنہ دے ویڑے جنت چوں حور آیا نے اما آمنہ دے ویڑے حنیف بھی ویکھے پیاریاں چشمہ رب نے اٹھایا جس دیاں قسماں وسیم بھی ویکھے پیاریاں چشمہ رب نے اٹھایا جس دیاں قسماں ہو رامی میں بلا سجایا نے اما آمنہ دے ویڑے ہو رامی میں بلا سجایا نے اما آمنہ دے ویڑے رحمت رب برسایا نے اما آمنہ دے ویڑے جنت چوں حور آیا نے اما آمنہ دے ویڑے محبت نال ایک دفعہ روشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا مل کے پڑھیے آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا اور شانہ محبوب تیریاں دنیا تے بلے بلے سونے دبوں بنائے پر تیتھوں تھلے تھلے سونے دبوں بنائے پر تیتھوں تھلے تھلے جگ تو نہ لبدی کوئی تیری مثال سونا جگ تو نہ لبدی کوئی تیری مثال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا آکے حلیمہ دائی میری عید ہو گئی جاگ نصیب ساڈی عید ہو گئی جاگ نصیب ساڈی عید ہو گئی اج تانا میں ویکھیا کوئی ایسا کوئی بال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا اور سونا ہے آپ سونا سونے دے یار سونے صدیق
عمر گنی حیدر قرار سونے صدیق کی عمر گنی حیدر قرار سونے تیرے داماد سونے تیرا سسرال سونا تیرے داماد سونے تیرا سسرال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا آمینہ بی بی سب تو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب پیر سوہنا ماہی چشتی صاحب. آخر پہ چند سخن حضور میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ان کے پڑھ کے اجازت چاہوں گا. اے دنیا یارو دن چار دیاڑے تے کی ایتھوں لے جانا او یار بنا لے کملی والا یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا چٹی چادر اے عملہ والی تے داغ نہ لامی جنیا او دن محشر دے ویر نہ آئے ربا کی بنیا دن محشر دے او ویر نہ آکھی آئے ربا کی بنیا او بے نصیب بولو آمین ہو بے نصیب نبی دا کلمہ تے موت شہادت والی تک لواں روزہ محبوب تیرے دا پھر نکلے گی جان سکھالے. ماشاءاللہ دوران نعت خطیب اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا جناب پیر سوہنا ماہی چشتی صاحب آپ موڑ احمدآباد تشریف لائے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ مولن کے شریف وہ بھی تشریف لائے. ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پر بردہ آگوش ولایت حضرت مولانا پیر سید نعیم رضا شاہ صاحب وہ بھی تشریف لائے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جناب حضرت مولانا قاری غلام عباس قادری صاحب نوشاہی وہ بھی تشریف لائے. محترم مقام ہر دل عزیز شخصیت جناب بابا محمد یونس صاحب آپ رسول نگر جناب حافظ گل ریز صاحب بچہ چٹھا. محترم مقام ہمارے اس علاقے کی پہچان جناب محمد ندیم اقبال مانگٹ صاحب منڈیالہ چٹھا. محترم مقام جناب محمد نوید ڈوگر صاحب جناب محمد عثمان سونو بچہ چٹھا سے جناب محمد الطاف سپرا صاحب کھوجے والا. محترم جناب مبشر
حسین چیمہ صاحب دلاور چیمہ، محمد یاسین تبسم صاحب، جناب کلیم آوان صاحب، جناب غلام مرتضی چیمہ صاحب، جناب جمشید اکرم صاحب، جناب رضوان احمد صاحب، یہ تمام مہمان کلیر اونچا سے تشریف لائے، اور بھی آپ حضرات جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک آخری ثنا خان جو بڑا لمبا سفر کر کے بہت دور سے، جو بیچارے اتنے پہلے چلے ہیں، آپ تو ابھی اٹھ کے آئے ہیں، وہ بہت پہلے چلے ہیں، جنگ سے سفر کر کے آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں، وہ اپنی حاضری بارگاہ مصطفی میں پیش فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کے حسن کی بات کیا ہے، ایک دو منٹ میں بات عرض کر کے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا حسن ایسا تھا کہ دیکھ کے ایسے لگتا جیسے کسی نے قرآن کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ نہیں کہی جتنی کہنی چاہیے، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر وہ آپ بھول جاتے ہیں، بار بار یاد کروانا پڑتا ہے۔ پھر کسی صحابی سے کس نے پوچھا کہ بتائیے ہم نے حضور کا حسن نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، کیسا تھا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تو میرے آقا کے چہرے کو دیکھ لیتا تو بے ساختہ کہہ اٹھتا سورج نکل آیا ہے۔ یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹا یاد رکھ اگر تو میرے آقا کے چہرے کو دیکھ لیتا تو بے ساختہ کہہ اٹھتا سورج نکل آیا ہے۔ کسی صحابی نے کہا آقا کے چہرے کو دیکھ کر ایسے لگتا جیسے کسی نے قرآن کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہو۔ پنجابی کے بہت خوبصورت اشعار حضرت پیر واعظ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھے ہیں وہ دو تین آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے ثنا خان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ شعر صرف شعر نہیں کہے، صحابہ کی حدیثوں کی ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں متھا چاک دا جلوہ اے ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ، آپ کو گرمانا پڑتا ہے، ذرا ایک ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ بھائی آپ کی مادری زبان ہے، شاعر کہتا ہے، شاعر بھی کون سا؟ حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں متھا چاک دا جلوہ اے ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، رخ یار دا صفا قرآن دائے، نور نبی ختم المرسلین قاضی، موڈے کملی تری مزملی دی، ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین کا دی، چھیڑ امتاں دے نبی پاک ہوئے، تے رانجے باج نہ مچھی چرین کا دی، تے رانجے یار دے وچ جے وچ جانا، درجے عشق دے کیویں توہین کا دی، او جنہ شک کیتا او گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولدالین کا دی۔ اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں ہونٹ سرخ یاقوت جیوں لال چمکن، ہے کوئی بندہ سمجھے اور ان شعروں کی قدر کو جانے۔ ہونٹ سرخ یاقوت جیوں لال چمکن، ٹھوڈی سیب ولیتی سار وچوں، دند چمبے دی کلی کے ہنس موتی، دان نکلے حسن انار وچوں، سرخی ہونٹاں دی لوڑ دنداسڑے دا، کھوجا کھتری قتل بازار وچوں، متھے آن لگن جڑے پور عاشق، نکل جان تلوار دی تار وچوں، تے وارث شاہ جے نینا دا دا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار وچوں۔ اور آپ کی عقلوں پر پورا اترنے والا شعر محمد اعظم چشتی کا، وہ کہتے ہیں تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، بھائی بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جیوں جاوے سیر کرن نو تے سارا گلشن چکیا جاوے، جے پاوے سونا ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے جو متھے ٹیوڑی پاوے، جے کھولے سونا ول زلفاں دے تے راہی راہ بھل جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ حضرات محترم تشریف لاتے ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان محترم مقام جناب ناصر عباس چشتی صاحب آف جنگ، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ ان
کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کا خطاب ہونا ہے. آپ ذرا اپنے جوش کو ہوش کو اسی طرح رکھیے. نعرہ تکبیر اور سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوابض وقار، معزز سامعین، علماء کرام، سادات کرام، نعت خانہ نشیر لسان، آج کی یہ عظیم شان مقدس و معطر محفل جناب محترم المقام یاسر نذیر بٹی صاحب اور دیگر ان کے احباب جناب محترم ندیم مانگڑ صاحب اور دیگر اشاقان مصطفیٰ نے بڑی چاہت، الفت، عقیدت سے، محبت سے حضور کی محفل سجا رکھی ہے. دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جو بندہ پہلا شعر میرا پوری توجہ سے سنے گا وہ بندہ یہ مجھے سن سکتا ہے. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے، نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں. میری عزت ہے اس لیے ناصر کہ میں مدینے کی بات کرتا ہوں. آئیے مدینے والے آقا کی بارگاہ